السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی کا موت کا وقت ہوا تو آپ نے مجلس میں حاضر مشائخ سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یعنی اے مطمئن نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخ کا قول ہے کہ رابعہ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کبھی کوئی غستاخی نہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار، اپنے مالک حقیقی سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ نکیرین نے جب مجھ سے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے؟ اور جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کے کیا معنی؟ دوستو، حضرت محمد اسلم توسی رحمت اللہ تعالی اور نامی ترتوسی رحمت اللہ تعالی نے بیابانوں میں 30,000 راہگیروں کو پانی پلایا، اور رابعہ بصری رحمہ اللہ کے مزار پر آ کر کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ میں دو جہاں سے بے نیاز ہو چکی، لیکن آج تیری وہ بے نیازی کہاں رخصت ہو گئی؟ چنانچہ مزار میں سے آواز آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کرتی رہی اور فی الوقت بھی کر رہی ہوں وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی کا انتقال کے بعد پورے عالم نے یہ ندا سنی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا، یعنی لوگوں نے انتقال کے بعد آسمان کے اندر یہ آواز سنی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے انتقال کی اطلاع ملی، لیکن آپ کی گمشدگی کی وجہ سے نہ تو یہ معلوم ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے، اور نہ یہ پتہ چلا کہ انتقال کس جگہ ہوا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مزار بغداد میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک شام میں مدفون ہے۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک سپاہی مل گیا اور اس نے جب آپ سے آپ کا نام پوچھا، آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر سپاہی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے دل لگی کرتے ہو، اور آپ کی گردن میں رسی ڈال کر زد و کوب کرتا ہوا آبادی میں لے آیا۔ اور جب اہل قریہ نے سپاہی سے کہا کہ تم نے یہ کیا ستم کیا، یہ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی ہیں۔ یہ سن کر جب اس نے معافی طلب کی تو فرمایا کہ تو نے ظلم کر کے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا، اس لیے میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے۔ اس کے بعد کسی بزرگ نے اہل بہشت کو خواب میں دیکھا کہ ان کے دامن موتیوں سے لبریز ہیں، اور جب ان بزرگ نے سوال کیا تو بتایا کہ ایک ناواقف نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کا سر پھوڑ دیا تھا، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ جب وہ داخل بہشت ہو تو ان پر موتی نچھاور کیے جائیں۔ ایک مجذوب قسم کا شخص پراگندہ حال اور چہرہ غبار آلود حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کے سامنے آ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا اور فرمایا کہ جو منہ ذکر الہی کا مظہر ہو اس کو پراگندہ نہ ہونا چاہیے۔ اور جب اس مجذوب کو کچھ ہوش آیا تو لوگوں نے پورا واقعہ اس سے بیان کر دیا، جس کو سن کر اس نے توبہ کی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے محض خدا کے واسطے سے ایک مجذوب کا منہ دھویا، اس لیے اللہ نے تمہارا قلب دھو ڈالا۔ دوستو، اسی طرح حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی
انتقال کے وقت کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پھر آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہوا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس لیے ناراض ہوا کہ تو دنیا میں مجھ سے اتنا زیادہ کیوں خائف رہتا تھا، اور کیا تجھے میری کریمی پر یقین نہیں تھا؟ پھر اسی شخص نے اگلے دن خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خوب اچھی طرح کھا اور پی، اس لیے کہ دنیا میں تو نے ہماری یاد کی وجہ سے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ پھر کسی اور شخص نے خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ میری بخشش بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نصف بہشت جائز قرار دے دی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تو آگ پر بھی سجدہ ریزی کرتا رہتا جب بھی اس چیز کا شکریہ ادا نہ کر سکتا کہ ہم نے لوگوں کے قلوب میں تجھے جگہ عطا کر دی۔ پھر ایک شخص نے خواب دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر کے یہ فرمایا کہ جب ہم نے تجھے دنیا سے اٹھایا تو تجھ سے افضل اور کوئی نہیں تھا۔ دوستو، اسی طرح منقول ہے کہ حضرت ذنون رحمت اللہ تعالی کہ موت کے قریب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی کسی چیز کو طبیعت چاہتی ہے؟ فرمایا میری خواہش صرف یہ ہے کہ موت سے قبل مجھے آگاہی حاصل ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خوف نے مجھے مریض بنا دیا، اور شوق نے جلایا، اور محبت نے مجھے فنا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور کچھ ہوش آنے کے بعد جب یوسف بن حسین رحمت اللہ تعالی نے وصیت کرنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا کہ اس وقت میں خدا کے احسانات میں گم ہوں، اس وقت کوئی بات نہ کرو۔ اس کے بعد آپ انتقال کر گئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ آپ کے انتقال کی شب میں 70 اولیاء کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے دوست ذنون مصری رحمت اللہ تعالی کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کی محبت میں مر گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار سے قتل ہو گیا۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کے جنازے پر پرندے سایہ فگن ہو گئے تھے۔ جس طرف سے آپ کا جنازہ گزرا وہاں مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا، اور جس وقت وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو آپ نے شہادت کی انگلی اٹھا دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید آپ حیات ہیں، لیکن جب جنازہ رکھ کر دیکھا تو آپ مردہ تھے، اور انگشت شہادت اٹھی ہوئی تھی، اور بہت کوشش کے باوجود بھی سیدھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اسی طرح آپ کو دفن کر دیا گیا، اور آپ کی یہ کرامت دیکھ کر اہل مصر آپ کو مسلسل اذیت پہنچانے پر بے حد نادم ہوئے، اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے توبہ کی۔ دوستو، اسی طرح حضرت بازید بستامی رحمت اللہ تعالی اپنی مناجات میں یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے اور اپنے درمیان سے دوئی کا حجاب ختم کر دے، یعنی دوری کا حجاب ختم فرما دے، تاکہ میں تیری ذات میں فنا ہو جاؤں۔ اے اللہ، آج تک میں خودی میں مبتلا رہا، سب سے ادنا رہا، لیکن جب تیری معیت نصیب ہوئی اس وقت سے میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہو گیا۔ اے اللہ، فقر و فاقہ سے تیرا قرب حاصل ہوا، اور تیرے الطاف کریمانہ نے میرے فقر و فاقہ کو نیست و نابود کر دیا۔ اے اللہ، میں علم و زہد نہیں چاہتا، بلکہ اپنے رموز مجھ پر آشکار فرما دے۔ اے اللہ، تیرے ہی فضل نے مجھے تجھ سے روشناس کیا، اور اس لیے میں تجھ پر ناز کرتا ہوں۔ اے اللہ، قلب کے لیے بہترین شے تیرا الہام، اور غیب کی راہوں میں سب سے افضل تیرا نور ہے، اور سب سے عمدہ وہ حالت جس کا انکشاف مخلوق کے لیے دشوار ہے، اور بہترین ہے وہ زبان جو تیرا وصف بیان کرنے سے قاصر رہے، کیونکہ اگر انسان تیرے اوصاف بیان کرنا چاہے تو پوری زندگی میں تیرے اوصاف کا معمولی سا حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، یہ بات تعجب خیز نہیں کہ میں تجھ کو اپنا دوست تصور کرتا ہوں، بلکہ حیرت انگیز ہے یہ بات کہ
کہ تو مجھ کو اپنا دوست سمجھتا ہے، کیونکہ تو مختار کل اور صاحب قوت ہے اور میں ایک کمزور و محتاج بندہ ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے خوف زدہ رہتا ہوں، لیکن تو نے اپنے کرم سے گویائی اور آنکھوں کو اپنے نور سے نور عطا کیا، جس کے ذریعے میں نے ہر شے میں اس کی ذات کو جلوہ گر پایا، یعنی تیری ذات کو جلوہ گر پایا اور آپ کے علم سے علم حاصل کیا۔ پھر فرمایا میرا خوف دور کر دیا جائے، جس کی وجہ سے میں ہمہ وقت مسرور اور شادمان رہوں، اور تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں باریاب فرما کر، جس کا میں کسی طرح بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اعزاز بخشا۔ اے اللہ، نہ تجھے کسی سبب کی حاجت ہے اور نہ قبولیت کے لیے کسی عبادت کی، اور نہ تیرے یہاں یہ رسم ہے کہ کثرت گناہ کی بنا پر گنہگاروں کو کسی طرف معاف ہی نہ کرے، بلکہ تجھے کلی اختیار ہے کہ جس کو چاہے معاف کر کے اپنے قرب سے نواز دے۔ اے اللہ، گو میں نے اپنے نزدیک بہت ہی نیک کام انجام دیے، لیکن وہ تیری بارگاہ میں قبولیت کے ہرگز قابل نہیں، لہٰذا ان کو نظر انداز فرما کر صرف اپنے رحم و کرم سے میری مغفرت فرما دے۔ آپ رحمت اللہ تعالی ہمہ وقت اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے تھے، اور عالم نظم میں بھی آپ کی زبان پر اللہ تعالی ہی کا نام تھا، اور موت سے قبل آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں دنیا میں بربنائے غفلت تیری عبادت سے محروم رہا، اور اب آخری وقت میں بھی تیری عبادت سے غافل ہوں، اس کے باوجود بھی تیری رحمت کا متمنی ہوں۔ یہ کلمات زبان پر تھے کہ روح مبارک اعلیٰ علیین کی جانب پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے خواب دیکھ کر آپ سے سوال کیا کہ تصوف کا کیا مفہوم ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ راحتوں کو چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ جب شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ تعالی آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ دیر قیام کر کے چلتے وقت فرمایا کہ یہ وہ ٹھکانہ ہے جہاں کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی موت سے قبل آپ نے اپنا تمام اثاثہ فقراء میں تقسیم کر دیا، اور جب ایک ارادت مند نے سوال کیا کہ آپ کی 3 صاحبزادیاں ہیں، ان کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ ان کے لیے خدا چھوڑ دیا، کیونکہ جس کا کفیل خدا ہو اس کو عبداللہ کی کیا حاجت ہے۔ موت سے پہلے آپ نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کو ایسے ہی عمل کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور کسی نے حضرت سفیان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا کہ اس نے میری مغفرت فرما دی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی کس حال میں ہیں؟ فرمایا کہ ان کا شمار تو اس جماعت میں ہے جو دن میں 2 مرتبہ حضوری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی بخارا میں ایک شخص فوت ہو گیا جس کا ورثہ شرعی اعتبار سے آپ کو پہنچتا تھا، یعنی حضرت سفیان ثوری کو پہنچتا تھا۔ چنانچہ قاضی نے مال وراثت کو امانتاً جمع کر کے آپ کو اطلاع بھجوا دی۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی، اور جب آپ بخارا پہنچے تو بستی کے قریب لوگوں نے استقبال کر کے امانت آپ کے سپرد کر دی، اور وہی رقم آپ کے پاس جمع تھی جس کو مرتے وقت صدقہ کر دیا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ جس رات آپ فوت ہوئے تو لوگوں نے غیب سے یہ ندا سنی کہ آج تقوی مر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ قبر کی وحشت و تنہائی میں آپ نے صبر کیسے فرمایا؟ فرمایا کہ میرے مزار کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں منتقل کر دیا۔ پھر کسی اور نے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر پرواز کر رہے ہیں، اور جب اس نے پوچھا کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ زہد و تقوی سے آپ عوام سے بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک پرندہ قفس میں مضطرب تھا، آپ نے اس کو آزاد کر دیا، اور وہی پرندہ آپ کے یہاں
یہاں پہنچ کر آپ کی عبادت کو دیکھتا رہتا تھا اور آپ کی وفات کے بعد جنازے پر کبھی روتا ہوا گزر جاتا اور کبھی جنازے پر لوٹتا اور تڑپتا تھا، اور جب آپ دفن ہو چکے تو وہ پرندہ اکثر آپ کے مزار پر روتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن قبر میں سے آواز آئی کہ مخلوق سے شفقت کی وجہ سے خدا نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ دوستو اسی طرح حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی، رفیع بن سلیمان رحمت اللہ تعالی نے آپ رحمت اللہ تعالی کو آپ کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونے کی کرسی پر اللہ تعالیٰ نے موتی نچھاور کیے ہیں اور اپنی رحمت بے کراں سے مجھے نواز دیا ہے۔ دوستو کسی نے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ کو خواب کے اندر ہوا میں پرواز کرتے ہوئے یہ کہتے سنا کہ آج مجھے قید سے چھٹکارا مل گیا، اور بیدار ہو کر جب وہ شخص تعبیر خواب دریافت کرنے آپ کے یہاں پہنچا تو آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی کہنے لگا کہ خواب کی تعبیر مل گئی، اور روایت ہے کہ انتقال کے وقت آسمان سے یہ ندا آئی کہ داؤد طائی اپنی مراد کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہے۔ دوستو اسی طرح حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت و عنایت سے کام لیا، لیکن شہرت مخلوق میرے لیے مضر ثابت رہی ہے۔ دوستو اسی طرح حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد کسی نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر آپ سے سوال کیا کہ منکر نکیر سے آپ نے کیسا چھٹکارا حاصل کیا؟ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، میں نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے تمہیں اور دوسرے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا، اور اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود رہ کر تم سب کو سجدہ شکریہ ادا کرتے دیکھ رہا تھا۔ یہ جواب سن کر منکر نکیر نے کہا کہ اس شخص نے تو پوری اولاد آدم علیہ السلام کی جانب سے جواب دے دیا ہے، اور یہ کہہ کر منکر نکیر واپس چلے گئے۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ ان تمام دعووں کے باوجود میں نے دنیا میں جو کیے تھے ان کے متعلق خدا نے مجھ سے کوئی باز پرس نہیں فرمائی، البتہ ایک بات کی گرفت ضرور کی، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس سے زیادہ مضر اور کوئی بات نہیں کہ بندہ جنت کا مستحق نہ ہو اور جہنم رسید کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کے لیے سب سے زیادہ مضر یہ ہے کہ وہ محبوب ہو کر میرے دیدار سے محروم ہو جائیں۔ اللہ، بندوں کے لیے سب سے مضر بات یہ ہے کہ وہ محبوب ترین میرے بندے ہو کر میرے ہی دیدار سے محروم ہو جائیں۔ کسی نے آپ سے خواب میں سوال کیا کہ آپ نے بازار آخرت کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ یہ بازار قطعی بے رونق ہے، کیونکہ اس میں سوختہ جگر اور شکستہ قلب لوگوں کے سوا کوئی نہیں دکھائی دیتا، اور ایسے لوگوں کی یہاں ایسی بھیڑ بھاڑ ہے کہ سوختہ جگر لوگوں کے زخم پر مرہم لگا کر ان کی سوزش کو دور کر دیا جاتا ہے، اور شکستہ قلوب کو جوڑ کر ان کی شکستگی دور کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ سوائے دیدار الہی کے دوسری شے پر نظر نہیں ڈالتے۔ تو دوستو یہ تھے چند اللہ والوں کی موت کے واقعات۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے آخرت کے حال احوال پوچھے، تو اللہ والوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے خواب دیکھا تھا اپنے بارے میں یہ خیالات اور یہ چیزیں بتائی۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ان اللہ والوں نے مرنے سے پہلے اللہ سے دوستی لگائی تھی، اپنے آپ کو اللہ والا بنایا تھا،
دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تھی، آپ نے وقت کو قیمتی بنایا تھا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی تھی اور شہوت سے بچے تھے، لذات سے بچے تھے، بلکہ زہد اختیار کیا تھا اور ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مقدم رکھا تھا، تو مرنے کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی کامیابی کی بشارت دے رہے تھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل یس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔